السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریفیں رب تعالی جل شانہ کے لیے ہیں، جس نے ہمیں پیدا کیا، جو ہماری تمام ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں۔ ہماری ہدایت کے سامان کے لیے اللہ رب العزت نے 1,24,000 کے قریب پیغمبر بھیجے اور اپنے محبوب مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے آخر میں بھیجا اور اپنا دین اور اپنی رحمت کو مکمل کر دیا۔ لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں درود و سلام علی محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ آج ہماری گفتگو کا موضوع ہے کلمہ طیبہ یعنی لا الہ الا اللہ کے فضائل اور مناقب۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3383، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے، سب سے افضل دعا الحمدللہ ہے۔ مظاہر حق میں اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ لا الہ الا اللہ سب سے افضل اس لیے ہے کہ سارے دین کا دار و مدار ہی اس پر ہے، اس کے بغیر نہ ایمان صحیح ہوتا ہے اور نہ کوئی مسلمان بنتا ہے۔ الحمدللہ کو افضل دعا اس لیے فرمایا گیا کہ کریم کی تعریف کا مطلب سوال ہی ہوتا ہے اور دعا اللہ تعالی سے سوال کرنے کا نام ہے۔ ترمذی شریف حدیث نمبر 3590 میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقینی طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ مرکات شریف میں اس کے ذیل میں لکھا ہے کہ اخلاص کے ساتھ کہنا یہ ہے کہ اس میں ریا اور نفاق نہ ہو۔ کبیرہ گناہوں سے بچنے کی شرط جلد قبول ہونے کے لیے ہے، اور اگر کبیرہ گناہوں کے ساتھ بھی کہا جائے تو نفع اور ثواب سے اس وقت بھی خالی نہیں۔ مسند حاکم جلد 4 صفحہ 473 پر حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح کپڑے کے نقش و نگار گھس جاتے ہیں اور ماند پڑ جاتے ہیں، اسی طرح اسلام بھی ایک زمانہ میں ماند پڑ جائے گا، یہاں تک کہ کسی شخص کو یہ علم تک نہ رہے گا کہ روزہ کیا چیز ہے اور صدقہ اور حج کیا چیز ہے۔ ایک شب آئے گی کہ قرآن شریف سینوں سے اٹھا لیا جائے گا اور زمین پر اس کی ایک آیت بھی باقی نہ رہے گی، متفرق طور پر کچھ بوڑھے مرد اور کچھ بوڑھی عورتیں رہ جائیں گی جو یہ کہیں گے کہ ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ کلمہ یعنی لا الہ الا اللہ سنا تھا، اس لیے ہم بھی یہ کلمہ پڑھ لیتے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ کی شاگرد صلہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا، جب روزہ صدقہ اور حج کا بھی علم نہ ہوگا تو بھلا صرف یہ کلمہ انہیں کیا فائدہ دے گا؟ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ نے اس کا کوئی جواب نہ دیا، انہوں نے بار بار یہی سوال دہرایا، ہر بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ اعراض کرتے رہے، پھر اس کے تیسری مرتبہ اصرار کرنے کے بعد فرمایا، صلہ یہ کلمہ ہی ان کو دوزخ سے نجات دلائے گا۔ اللہ اکبر۔ بخاری شریف حدیث نمبر 7410، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ایک جو کے وزن کے برابر بھی بھلائی ہوگی یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا۔ پھر ہر وہ شخص جہنم سے نکلے گا جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا اور اس کے دل میں ذرہ برابر بھی خیر ہوگی یعنی ایمان ہوگا۔ کلمہ ہی وہ بنیاد ہے جس پر اسلام کے ثمرات اگتے ہیں۔
اور اس اسلام کے پھل آتے ہیں، اچھے اخلاق کا آنا، دوسروں کی مدد کرنا اور کمزوروں بے کسوں کی امداد کرنا اور ان کی اعانت کرنا، جتنے بھی آپ خیر کی باتیں سوچ سکتے ہیں سب ایمان کے درخت پر لگتی ہیں۔ اگر بالفرض ایمان ہی نہ ہو تو یہ سارے کے سارے نیک اعمال جو بظاہر معلوم ہوتے ہیں وہ زیرو ہو جائیں گے۔ ایمان کی مثال ایک عالم نے یوں فرمائی کہ ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے ایک کا ہندسہ، اور نیکی کے اعمالوں کی مثال زیرو جیسی ہے۔ اگر وہ نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہوں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر ایمان لانے اور آپ کے طریقے کے مطابق ہوں گے تو وہ زیرو ایک کے ہندسے کے دائیں طرف لگے گی تو 1 10 بن جائے گا، دوسری نیکی کی تو 1 0 اور لگے گا، وہ 1 10 سے بڑھ کے 100 ہو جائے گا، پھر 1 0 اور یعنی ایک نیک عمل اور کیا تو 1 0 اور لگ گئی تو وہ 1000 بن جائے گا۔ اگر تو ختم نبوت پر ایمان ہی نہیں لایا تو ایک کا ہندسہ قائم ہی نہیں ہوگا، پھر تو جو بھی کر لے وہ 0 0 0 ہی رہے گا، 0 ہی 0 0 ہی 0 رہے گا۔ اگر ایمان لانے کے بعد نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف عمل کیا تو وہ نیکی کا عمل جو 0 لگنا تھا 1 کے بائیں طرف لگے گا، لیفٹ سائڈ پر لگے گا۔ جب وہ بائیں طرف لگا تو 1 ہی رہا، اس میں نہ اضافہ ہوا نہ کمی ہوئی۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر اور آپ کی ختم نبوت پر، ختم رسالت پر دل سے ایمان لے آئیں تاکہ ہمارا ایک کا ہندسہ قائم ہو جائے، اور اس کے بعد جو بھی نیکی کا عمل کریں وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں آپ کی سنت اور آپ کے طریقے کے مطابق کریں تاکہ وہ ایک کے دائیں طرف لگے، 10 100 1000 10,000 یوں اعمال بڑھتے جائیں۔ اگر بالفرض کوئی انسان ایمان ہی نہیں لاتا رب تعالیٰ جل شانہ کی ذات پر، رب تعالیٰ جل شانہ کی صفات پر، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر، یا نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر، تو اس کے اندر جب ایمان ہی نہیں ہوگا نہ ایک کا ہندسہ بنے گا اور نہ ہی اس کے اعمال کا کوئی درجہ بنے گا۔ جو مرضی وہ کر لے، اس کو دنیا میں شاید رب تعالیٰ جل شانہ کچھ عنایت فرما دیں لیکن آخرت میں اس کو کچھ ملنے والا نہیں، سب 0 0 0 ہو جائے گا۔ گزارش ہے کہ ان باتوں کو اپنے دوست احباب عزیز و اقارب تک پہنچائیں، انہیں بھی رب تعالیٰ جل شانہ پر دل سے ایمان لانے، یقین بنانے کی، اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت پر پختہ یقین بنانے، پختہ ایمان لانے کی انہیں ترغیب دیں، اور انہیں بھی اس بات پر آمادہ کریں کہ وہ لوگوں کو رب تعالیٰ جل شانہ اور نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت پر اور ختم نبوت پر دل سے ایمان لے کے آئیں اور سارے کے سارے اعمال سنت کے مطابق کریں تاکہ دنیا میں بھی اس کا نفع بھرپور طریقے پر مل سکے اور آخرت میں رب تعالیٰ جل شانہ کی نوازشیں اس پر برسیں۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو اور ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں، اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔